آج ہم ایک بہت بڑے دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو اس کے نوجوانوں کی، اس کے اساتذہ کی اور پوری قوم کی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ 75 سالوں میں بہت سارے ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے ایک ایک کر کے آگے جا چکے ہیں اور ہم ایک دائرے کے سفر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب بھی ہمارے ملک نے ترقی کی کوشش کی ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچ کے اندر سے اس ترقی کے سفر کو روک دیا گیا ہے۔ 2013 میں تقریباً یہی حالات تھے جب ہم حکومت میں آئے۔ 16 اور 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جو یو پی ایس کی بیٹریز ہیں وہ ابھی چارج نہیں ہوتی تھیں کہ بجلی دوبارہ چلی جاتی تھی، اور لوگ موم بتیاں اور لالٹینیں جلانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور اس وقت ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ پاکستان از بیک انٹو سٹون ایجز، کیونکہ سٹون ایجز میں لوگ آگ سے روشنی حاصل کیا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں بھی جو موم بتی اور لالٹین ہے وہ ایک سب سے آسان طریقہ روشنی حاصل کرنے کا ہو گیا تھا۔ ہر روز ملک کے کسی حصے میں خودکش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں ہمارے ہم وطنوں کو اپنے ساتھ ان کی جانوں کو لے جاتا تھا۔ پاکستان کو دنیا میں نیوز ویک نے اپنے ٹائٹل میں دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کے عنوان سے چھاپ رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان عملاً بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ڈرائی کنٹری بن گیا تھا۔ تو 2013 میں ہم نے 3 ایز کے اوپر اپنا منشور بنایا تھا: انرجی، ٹو فکس انرجی پرابلم، 2 ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم، ٹیررزم کا خاتمہ، اور 3 اکنامک ریوائول، کہ معیشت کا پہیہ دوبارہ چالو کریں گے۔ اور اس وقت یہ ایک بہت ناممکن اہداف لگتے تھے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی کی کمی تھی۔ ہم نے 67 سالوں میں 67 ایئرز میں تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ تو جب it took us 67 years to produce 18,000 megawatts, adding an additional capacity of 11,000 in just 4 years was not an easy task. لیکن ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور 4 سالوں کے اندر الحمدللہ 11,000 میگا واٹ نئی کیپیسٹی ایڈ کر کے 2018 تک زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان کو لا کھڑا کیا۔ اسی طرح دہشت گردی کی وہ لہر جو پچھلے کئی سالوں سے ہمیں لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، وفاقی حکومت نے مسلح افواج کو اور سیکیورٹی کے اداروں سے کہا کہ آپ کو جتنے وسائل چاہیے ہم آپ کو فراہم کریں گے، لیکن ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے امریکہ یا کسی اور کے لیے نہیں، اپنی قوم کو امن دینے کے لیے۔ اور تقریباً 500 ارب روپے مسلح افواج کو دیے گئے بجٹ سے فالتو، اور ان کی پشت کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک اتفاق رائے پیدا کر کے پوری قوم کو کھڑا کیا۔ انہوں نے بھی لازوال قربانیاں دیں، بہادری سے دہشت گردی کی جنگ لڑی۔ پاکستانی ریاست نے دہشت گردوں کو آگے لگا کے ان کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ایک امن ملک کے اندر بحال ہوا۔ 2013 میں کراچی کے اندر یہ صورتحال تھی کہ کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا صبح کام کے لیے تو اس کے اہل خانہ مصلے پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ ہمارا بھائی، بیٹا، شوہر خیریت سے شام کو گھر آ جائے۔ تو اس کراچی شہر کی بھی رونقیں بحال ہو گئیں،
اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شام کو شہر کی روشنیاں دیکھنے، کلفٹن کے ساحل کی سیر کرنے جانے لگے اور وہاں سے خوف کے سائے مٹا دیے گئے۔ وہی پاکستان جس میں کوئی سرمایہ کار رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سی پیک کے نتیجے میں وہاں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک سرمایہ کاری کی ڈیسٹینیشن بنا کر پیش کیا۔ وہی ملک جسے موسٹ ڈینجرس کنٹری اینڈ سیف ہیون فار ٹیررسٹ قرار دیا جاتا تھا، اسی ملک کو دنیا سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ کہنے پہ مجبور ہوئی۔ اور حالات یہاں پر آ گئے کہ 2017 اور 18 میں میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ، جاپان، جرمنی، فرانس، ان سب ممالک کے سفراء آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی ٹیل اس ویئر کین آر کمپنیز جوائن سی پیک پروجیکٹس، ہم سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز میں کس طرح اپنے ملکوں کی کمپنیوں کے لیے جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ کے مرکز کے طور پہ دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کر ایک سازش کی اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک ایسے کیس میں نااہل کیا گیا کہ جس کو آج خود سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ایک لطیفہ قرار دیا جانا چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعظم کو اس کے خلاف کیس بناتے ہیں پاناما کا، اس میں کچھ ملتا نہیں تو اس بنیاد پہ نااہل کر دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے آپ 10,000 درہم جو تنخواہ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے اور وہ آپ کے اثاثے میں نہیں، لہذا آپ نااہل ہیں، جو کہ ایک آئین اور قانون کی دنیا میں ایک لطیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا، اور وہی لوگ جو سازش کرنا چاہتے تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ڈیلوژنل ریالٹی کی طرف قوم کو دھکیلا۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا ہتھیار ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس کو آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آگمنٹڈ ریالٹی، وہ آگمنٹڈ ریالٹی نہیں ہے، وہ آپ ایک نیا میٹاورس جب کریٹ کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا بساتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جہاں یہ آئی ٹی کے اور ڈیجیٹل انقلاب کے ٹولز کو سیکھیں تو ہم اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں بلکہ پیش نظر رکھیں کہ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں ہمیں کنٹرول کرنے کی رکابیں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ جا کے نیٹ فلیکس پہ ایک فلم ہے کیمبرج اینالیٹیکا، اس کو ضرور دیکھیے، وہ آپ کو یہ بتلائے گی کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اذہان کو متاثر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان سے بیہیویئر جو چاہتے ہیں وہ لیا جاتا ہے، اور لوگوں کے بیہیویئرز کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔